अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली अपने प्रोग्राम बात अवाम की के साथ हाज़िर है। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं, हर प्रोग्राम एक नया प्रोग्राम, हर प्रोग्राम के अंदर एक नया गेस्ट पैनल और हर प्रोग्राम के अंदर एक अछूता बेहतरीन मौजू। कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जाए और आपका भी फ़र्ज़ है कि आप हमें अच्छे से अच्छा फीडबैक दें। जिसको सुनना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं, नीचे नंबर चल रहा है, उस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नाज़रीन, आज हमारे जो मेहमान हैं खान वज़ीर खटक, बहुत PTI के जाने हैं, बड़ी अच्छी वर्किंग की है और एक ज़िंदगी का सफ़र गुजारा उन्होंने, जिसमें उन्होंने कोशिश किया कि अवाम की खिदमत, सियासत की है लेकिन खिदमत के जज्बे से कोशिश ये करते हैं कि किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी की दिल चकनी ना हो, हर अच्छे बंदे के साथ रब्ता रखना चाहते हैं और हर बुरे बंदे को समझाना चाहते हैं। आइए नाज़रीन, खान वज़ीर खान खटक से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वज़ीर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। आसिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि आपने मुझे आज न्यूज़ चैनल 24 में बोलने का मौका दिया और जिस किस्म के भी सवालात आप करना चाहें उनका जवाब भी मैं इंशाल्लाह दूंगा और इसके अलावा भी मैं अपने हलके के मुतल्लिक कुछ अपने ख्यालात का इजहार करूंगा, ठीक है, ताकि आवाम तक पहुंच सके। खान साहब, आप PP5 से उम्मीदवार हैं MPA के, क्या समझते हैं डिस्ट्रिक्ट अटक जो है कैसा PTI के लिए हमारा रहा वहाँ पे? आसिफ साहब, डिस्ट्रिक्ट अटक 2018 में 5 इसकी MPA की सीटें हैं और 2 MNA की हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आउट ऑफ 5 4 हम जीत चुके थे और दोनों MNA की जीत चुके थे। ठीक है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि PTI का अटक ज़िला जो है वो गढ़ है माशाल्लाह, और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी जब भी इलेक्शन होंगे जीत कर दिखाएंगे। थोड़े बहुत मामलात हर जगह चलते हैं, वो अभी भी हैं सही, और उसकी थोड़ा सा ग्रुपिंग है जिसकी वजह से थोड़े से हालात मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह इमरान खान साहब का जो फैसला होगा इलेक्शन के मुतल्लिक, टिकट्स के मुतल्लिक, इस पे सारे एग्री हो जाएंगे और इस पर अगर सारे एग्री हो गए तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह अटक डिस्ट्रिक्ट में कोई सीट कोई और पार्टी नहीं जीत सकती। खान साहब, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि आप सियासत में कैसे आए, कैसे वारद हुए, किसी से इम्प्रेस हुए या डायरेक्ट खुद वारद हुए? आसिफ साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं इन तो 2000 में हुआ हूँ माशाल्लाह, और एक छोटी सी सीट के लिए मैं खड़ा हुआ था, वो था किसान सीट डिस्ट्रिक्ट के लिए। ठीक है। उस वक्त मेंबरान वोट देते थे तो मैं कुछ थोड़े से मेंबरान की वजह से रह गया था, जिसकी वजह से मैं किसान मेंबर न बन सका। ठीक है। लेकिन इसके बाद 2005 में मैंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, जो बल्दियात का है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर की हैसियत से, नाजिम की हैसियत से। ठीक है। लेकिन मैं आपको हकीकत बता दूं कि पहली दफ़ा मैं हार गया था और मामूली 200-250 के मार्जिन से मैं हार गया था। राइट। बदकिस्मती समझें या खुशकिस्मती समझें, जो हमारा नाजिम बन चुका था वो बीमार हो गया था। ठीक। और उस बीमारी की वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। बिल्कुल सही। और अल्लाह ताला ने मुझे दोबारा मौका दिया। सही। तो जब वो मौका दिया और जब मैंने इलेक्शन में हिस्सा लिया तो अल्लाह के फजल से बहुत बड़े मार्जिन से मैं जीत गया। बिल्कुल। और PTI में कैसे आना हुआ आपका? वो थोड़ी सी मैं आपको स्टोरी बताना चाहता हूँ। प्लीज कैरी ऑन। 2005 में जब मैं नाजिम बना, 2009 तक मैं रहा। उसके बाद 2009 तक उस वक्त जो है काफ लीग चल रही थी और काफ लीग में थी, और काफ लीग के साथ साथ मैं ये भी बयान करता चलूँ कि मेजर ताहिर सादिक साहब हैं हमारे, वो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन थे, उन्हीं के साथ हम काम कर रहे थे। राइट। 2013 में जब इलेक्शन PTI के आए तो मैंने 2012 दिसंबर, ठीक है, काफ लीग को छोड़कर मैंने PTI में शमूलियत इख्तियार की। उसकी वजह एक ही है कि जब से पाकिस्तान बना है, 76 साल हो गए हैं, हम देख रहे हैं 2 ही पार्टियां आ रही हैं और पाकिस्तान की जो हालत है, मुआशी हालत या इसके अलावा भी जो हालात हैं, जी, गिरती जा रही, बढ़ती नहीं जा रही। सही। इमरान खान जो है उसमें हमने कोई रोशनी की किरण देखी थी और देखी है और अभी भी है। सही। कि अल्लाह ताला ये
کی مدد سے عمران خان پاکستان کو اوپر کی طرف لے کے جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ 2018 میں وہ آ بھی گئے ہیں اور وزیر اعظم بھی بن چکے ہیں۔ 2013 میں جب یہ الیکشن ہو رہے تھے تو میں نے اپنے ایریا، جو میرا ایریا تھا، اس میں نے اپنا جو پی ٹی آئی کا نمائندہ تھا، ایم این اے تھا، اس کو اچھی بلی لیڈ دی ماشاءاللہ، اور وہاں سے وہ جیت گئے۔ ٹھیک، تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی، لیکن آگے جا کے دوسری جگہوں پہ وہ ہار گئے۔ لیکن ہم نے جو فرائض انجام دینے تھے، جو ہمارے ذمہ داری ہمیں دی گئی تھی، وہ ہم نے پوری کر لی۔ خان وزیر خٹک صاحب، میں نے پوچھا کہ آپ اس شعبے میں آئے، سیاست میں آئے پی ڈی آئی کے، تو پہلے آپ کی فیملی میں کوئی بندہ تھا؟ آصف صاحب، بالکل میری فیملی میں کوئی نہیں تھا۔ اچھا، ماشاءاللہ، پہلے آپ اتفاقی طور پہ میں آ چکا ہوں، ٹھیک ہے، اور اب میں سیاست میں ہوں اور انشاءاللہ سیاست میں رہوں گا۔ بالکل صحیح۔ اس کے بعد پھر 2015 میں ہمارے اپنے الیکشن دوبارہ ہوئے اس کے چیئرمین کے، ٹھیک، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرے مقابلے میں نون کا اچھا تکڑا بندہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سے پھر مجھے فتح حاصل ہوئی، اور میں دوبارہ 2015 میں ناظم الیکٹ ہوا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ 2015 سے 2019 تک ہماری ٹرن تھی، لیکن درمیان میں ہم چونکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہماری جو ناظم چیئرمین کی اسمبلی تھی وہ توڑ دی گئی تھی، ٹھیک، جس کی وجہ سے ہم بھی پوری مدت نہ گزار سکے۔ صحیح۔ اور اسی دوران پھر 2018 میں جنرل الیکشن آئے، تو جنرل الیکشن میں نے ایم پی اے کے لیے اپلائی کیا، لیکن ہمارے ساتھ عدالت نے کہا کہ جی آپ چونکہ ناظم ہیں آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے، ٹھیک، جس کی وجہ سے ہم نے نہیں لڑا۔ صحیح۔ لیکن ایک بات کی کہ 2018 میں بھی ہم نے پی ٹی آئی کو بہت اچھی لیڈ دی، ماشاءاللہ، اور دونوں ایم پی اے اور ایم این اے کو جتوایا۔ یعنی آپ نے بہت ورکنگ کی، اور ہر بندے کو جو آپ کے حلقے میں تھا، جو آپ کے پولنگ اسٹیشن میں تھا، اس کو آپ نے ایک اچھی خاصی لیڈ دے کے کامیابی دلائی۔ الحمدللہ۔ ناظرین، ابھی وقت ہوا جا رہا ہے کہ وقفے کا، کہیں مت جگہ، گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے منقطع ہو رہا ہے۔ لیک سٹی دنیا کے سب سے خوبصورت شہروں کی طرح دل سے کریٹ کیا گیا۔ جہاں راستہ بھولے بنا ہی آپ کھو جاتے۔ Amidst luxury، ایک شہر سو پیور، جہاں کی جھیلوں میں آسمان کے سبھی رنگ نظر آتے ہیں۔ لائف کی میننگ یہاں سوچے نہیں بلکہ بدل جاتے ہیں۔ لیک سٹی، set in an unparalleled location, has changed the landscape of the country's real estate. LDA's largest approved housing community, Lake City is master planned and designed by world-renowned architects. This has resulted in an unrivaled generosity of space and luxury. یہاں کھیل کھیل میں سب کھیل میں شامل ہو جاتے ہیں۔
everything here is just a beautiful walk away. Lake City Mall لاہور کا سب سے فائنسٹ انٹرٹینمنٹ ڈسٹرکٹ بن گیا ہے. Where endless leisure, shopping, and dining, filled with life and energy, is the soul of Lake City. Lake City Golf and Country Club, where the lifestyle is created just for you. یہاں ٹیکنالوجی اور سیکیورٹی صرف ایک امینٹی نہیں بلکہ ٹرسٹ ہے. یہاں صحت کا خیال رکھنے والے آپ کا خوب خیال رکھتے ہیں. اسکولز جہاں فیوچر کسٹوڈینز بنائے جاتے ہیں. فار فرام آرڈنری لیکن لاہور کے ہر کونے سے ٹو کلوز. ریچنگ نیو ہائٹس آف لگژری, لیک سٹی روف گارڈنز جہاں بالکنی سے ہر روز سرینٹی گریٹس یو. Lake City commercial sectors, with their state-of-the-art facilities, have become Lahore's leading commercial districts. اب لاہور بزنس کرے گا یہاں ہر روشنی کا اپنا رنگ, اپنا ڈھنگ اور اپنا ہی میننگ ہے. لیک سٹی میں ڈریم لائف بازار کی ہزاروں برانچز اور میں آپ کو ہماری اس دنیا میں ویلکم کہتے ہیں. لیک سٹی, a world within. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں خان وزیر خٹک صاحب, جو کہ صدر ٹریڈر ونگ اٹک ڈسٹرکٹ اٹک کے صدر ہیں اور پی ٹی اے کے بہت اچھے رہنما ہیں. جیسے انہوں نے خود بتایا کہ کس طرح انہوں نے اپنے امیدواروں کو لیڈ دلائی اور کس طرح انہوں نے عمران سے متاثر ہو کے اس کو ایک جھلک, ایک روشنی دیکھی اس میں, اور پی ٹی اے میں شمولیت کا شامل ہو گئے. خان وزیر خٹک صاحب, یہ بتائیں کہ آپ کا ٹریڈر ونگ کیا کر رہا ہے اور خاص طور پر اٹک میں اس کی کیا پوزیشن ہے؟ بہت اچھی بات آپ نے پوچھی ہے. اچھا, میں اس میں ایک بات ایڈ کر لوں کہ 2015 سے لے کر 2018 تک میں سینئر نائب صدر پی ٹی آئی کا ڈسٹرکٹ اٹک کا بھی رہ چکا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کے بعد ابھی یہ ٹریڈر ونگ جو اسٹیبلش ہوا ہے اور مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ ڈسٹرکٹ اٹک کے ٹریڈر ونگ کے صدر کی حیثیت سے میں فرائض انجام دوں. ماشاءاللہ. اور یہ پہلی دفعہ یہ ہے کہ ٹریڈر ونگ کو بنایا گیا اور یہ بہت اچھی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تاجر ملک کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. ایسا ہی ہے. لیکن آصف صاحب, بدقسمتی سے یہ ہے کہ تاجروں کو نظر انداز کیا گیا, ہر دور میں نظر انداز کیا گیا. ٹھیک ہے. ہم نے ہر جگہ جہاں بھی ہوئے ہم نے تاجروں کے کنونشن کیے, پشاور میں کیے, لاہور میں کیے, پنڈی میں کیے, اور اس چیز کو اجاگر کیا کہ بھائی تاجروں کی ایک اہمیت ہے, ایک قوت ہے. بے شک بے شک. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تاجر لوگ اس میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں. صحیح. اس کی وجہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ٹیکس, جب تاجر ٹیکس دیں گے تو ملک کی معیشت بہتر ہوگی, اگر وہ نہیں دیں گے صحیح تو پھر کیسے چلے گی؟ بالکل ٹھیک ہے. لیکن ایف بی آر کا سسٹم کچھ اتنا پیچیدہ بنایا گیا ہے کہ اس میں کتنے قسم کے ٹیکس بنائے گئے, پروفیشنل ٹیکس, سیل ٹیکس, انکم ٹیکس, ویلتھ ٹیکس, ان سب کو ہر قسم کے ٹیکس بنائیں گے, جس کی وجہ سے بہت مشکل ہے. میں حکومت کو اور اپنی پارٹی سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ سمپل ایک طریقہ رائج کیا جائے. صحیح. تاکہ ایک تو تاجر لوگ اس میں انٹرسٹ لیں اور پھر ملک کی معیشت اس سے بہتر ہو سکے. دوسری بات یہ ہے کہ تاجروں کو انکریج کیا جائے. صحیح. جب تک آپ ان کو ماحول, ایک اچھا ماحول, خوشگوار ماحول آپ نہیں دیں گے, میرے خیال میں کہ وہ کام نہیں کر سکیں گے. خان وزیر خٹک صاحب, آپ نے بڑی اچھی بات کی, لیکن یہ بتائیے کہ ہر سال گورنمنٹ کا ٹیکس جو ہوتا ہے ٹارگٹ وہ پورا نہیں ہوتا, اس کو پورا کرنے کے لیے ٹریڈر ونگ کیا کر سکتا ہے؟ ٹریڈر ونگ
हुकूमत और ताजर के दरमियान एक पुल का किरदार अदा कर सकता है, सही, कन्विंस कर सकता है ताजिर को कि भाई मुल्क की मईशत इसी पर मुनहसर है। ऐसे ही, लेकिन हुकूमत को भी चाहिए कि उनको फैसिलिटेट करे। बिल्कुल सही, लाजमी। और इसके लिए एक और चीज़ भी है कि हम कर भी रहे हैं ब्रेन वाशिंग जिसको कहते हैं। ठीक है, असल में ये ताजरों के जहन में भी, और मैं ये कहूँगा कि मुल्क के बाशिंदे जो अवाम है उनके जहन में भी ये चीज़ है कि टैक्स जो है वो सही जगह पे नहीं जा रहा, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, जिसकी वजह से लोग वो इंटरेस्ट नहीं लेते। बिल्कुल सही, यही वजह है। लेकिन हम लगे हुए हैं और इंशाअल्लाह काफ़ी बेहतरी, हमारी हुकूमत में बेहतरी आ भी चुकी थी, और अभी भी हम अपने पार्टी को, हुकूमत को भी दे सकते हैं सजेशन, लेकिन अपनी पार्टी को दे रहे हैं कि अगर देखिए जी, पाकिस्तान में दो मेन चीज़ें हैं, अगर आप उसकी तरफ तवज्जो दें प्लीज। एक तो है बिजनेस, कारोबार, सही, और दूसरा एग्रीकल्चर। दो ही चीजें, दो ही शोबे, दो ही शोबे। अगर इस पे आप देखें, हमारी हुकूमत में टेक्सटाइल मिल्स, फैसलाबाद आप देखें सही, कितने थे, और वो अपने प्रोडक्ट बना रहे थे और एक्सपोर्ट हो रही थी, और हमें ज़र मुबादला हम कमा रहे थे। आज वो बंद है। बिल्कुल सही। सीमेंट का आपने देखा होगा कि हमारे दौर में, ये पीटीआई के दौर में कितनी खपत हो गई थी। बिल्कुल सही। मैं यही क्वेश्चन आपसे करना भी चाह रहा था कि आपकी हुकूमत और मौजूदा हुकूमत, क्या आप समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत सही काम कर रही है, या आपकी हुकूमत ने ठीक काम किए थे और बड़े इसी मशरे को नमू दिया था? आसिफ साहब, मेरे ख्याल में आपको मुझसे बेहतर इल्म है, लेकिन जो आप कंपैरिजन बता रहे हैं, जी जी, मुझे तो हैरानगी हो रही है कि आप कह रहे हैं कि उस हुकूमत और इस हुकूमत में क्या फ़र्क है। मैं आपको बताता चलो, सबसे पहले तो मैं आपको बताता, मैं चूँकि ट्रेडिंग का काम करता हूँ, बिल्कुल, एलसी आजकल बंद पड़ी है, टोटली बंद है। हम कैसे सामान मंगवाएंगे? सही, डॉलर 178 का था, आज 275 का है। ऐसे ही। अब मुझे बताएं, इसके अलावा जो पेट्रोल की कीमत थी वो 150 थी, आज क्या है? 2 बात है। आप कह रहे हैं ना कि उस हुकूमत और इस हुकूमत में फर्क क्या था? बिल्कुल सही। अच्छा, महंगाई को आप देखें तो वो आसमान को छू रही है। सही। एक आम बंदा क्या मुतवसत बंदे की पहुंच से भी ये महंगाई। खान साहब, उस वक्त IMF का प्रॉमिस तो चला था, आपको एड भी मिल रही थी IMF से। उस वक्त IMF से एड मिल रही थी। इसके अलावा एक और चीज भी थी, वो भी आपकी नाले में ले दूं, ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत बड़ा वो बड़े कंट्रीब्यूट कर रहे थे। ऐसे ही। लेकिन इस हुकूमत ने क्या किया? उनको वोट के हक से भी खारिज कर दिया। जब वोट के हक से होता हो तो उन्होंने भी रिएक्शन नहीं होगी उनकी। देखिए जी, एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ऐसे ही। तो उन्होंने भी जो ज़र मुबादला उनसे कमाया जाता है, हाथ होला कर दिया। बिल्कुल सही। अब यही मसला है कि डॉलर्स की कमी है। तीसरी चीज आप कह रहे हैं ना कि चलो अब इसी पे बात कर लेते हैं कि IMF हमें कितना दे रहा है? 1.5 अरब के करीब डॉलर दे रहा है, और देखे पूरे पाकिस्तान के अवाम को क्या सहूलत मिली? कुछ भी नहीं। जो शरायत वो कह रहे हैं ये मान रहे हैं, और इसकी वजह से महंगाई भी बढ़ रही है। बिल्कुल सही। तो अब मुझे बताएं कि हमारी हुकूमत और इनकी हुकूमत में फर्क यही है। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि उस वक्त ज़र मुबादला और दूसरे रिजर्व्स, बहुत ज्यादा रिजर्व हमारे पास कितने थे? बिल्कुल। और आजकल कितने हैं? बिल्कुल सही। खान साहब, ये बातें हम इसलिए पूछते हैं कि अवाम तक ये बातें पहुंचे। हम तो जानते हैं, लेकिन आपके चेहरे से, आपके मुंह से, आपके इंप्रेशन से लोगों को पता चले कि हुकूमत कितने प्रेशर में है, और आपकी हुकूमत ने कितना इजी काम किया था और कितना कम लोड डाला था अवाम पे। ठीक। नाज़रीन, अभी वक्त हो जा रहा है एक वक्फे का, कहीं बार जगह स्टे विद अस। यूफोन 4G सबसे बड़ी प्लस ऑफर। कितनी बड़ी है? इतनी बड़ी! 40 GB डेटा तो है, प्लस बड़े ऑफ नेट मिनट्स सिर्फ 350 रुपए में। अभी *7777# डायल करो तो बड़ी ऑफर्स के लिए सिर्फ यूफोन 4G, पाकिस्तान का सबसे बेस्ट 4G नेटवर्क। यूफोन 4G तुम ही तो हो। डिजिटल होना है तो Zong 4G की बेस्ट ऑफर लगाएं। मंथली प्रो प्लस अब बिगेस्ट डिस्काउंट के साथ। डायल *7088#, 60 GB डेटा, 10,000 Zong मिनट्स और SMS, 600 दूसरे नेटवर्क मिनट्स, 1249 रुपए के लोड में। लेट्स गेट डिजिटल विद Zong 4G। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदेद। आज हमारे साथ मेहमान खान वज़ीर खटक साहब अटक PP5 से इलेक्शन लड़ने के उम्मीदवार हैं। कोशिश करेंगे PTI से इनको टिकट मिल जाए, लेकिन ये इनकी जद्दोजहद है। लेकिन मैं इनसे यही क्वेश्चन करने लगा हूँ
کہ کیا ووٹ کلیم کریں آپ جب لوگوں کے پاس جائیں گے؟ آپ نے کیا کام کیے ہیں عوام کے لیے کہ آپ لوگوں کو سے کہیں کہ میں ایک بہترین نمائندہ ہوں؟ آصف صاحب تھینک یو ویری مچ. جیسے کہ میں پہلے آپ کو بیان دے چکا ہوں کہ میں 2 دفعہ ناظم بن چکا ہوں. بالکل صحیح. میں اپنی تعریف تو نہیں کرنا چاہتا لیکن حقیقت تو بیان کرنی چاہیے, لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. جتنے کام میں نے جو پہلے ٹرم میں کیا نا ایک ایز اے یونین ناظم, صحیح, تو میرا خیال ہے کہ اس وقت یونین ناظم کی کیا حیثیت ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود میں 6 کروڑ سے اوپر کام اس وقت کر چکا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہاں پہ رہتا ہوں, لیکن دوسری دفعہ جب میں کھڑا ہوا, آپ کو پتہ ہے دوسری دفعہ کسی کا انتخاب مشکل ہوتا ہے ایسے ہی. لیکن آخر لوگوں نے مجھے کیوں ووٹ دیے؟ آپ کے کام اسی وجہ سے, کام کی وجہ سے, اور اللہ تعالیٰ کی فضل سے دوسری دفعہ بھی میں نے بڑے کام کیے ہیں. بالکل صحیح. اور یہ اس کے ساتھ میں ایک چیز اٹیچ کر لوں کہ بلدیاتی نظام بہت زبردست نظام ہے, لیکن بدقسمتی سے کوئی حکومت بھی اس کو پرموٹ نہیں کرتی, بلکہ جب بھی آتی ہے اس کو ختم کر دیتی ہے. بلدیاتی نظام میں یہ ہوتا ہے کہ چیئر میں یہ ناظم عوام کی رسائی ان تک جو ہے آسان سی ہوتی ہے. لیکن خان صاحب آپ نے اسلام میں تو بڑا کام کیا تھا. الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, بے شک. یہ اس کو جس کو توفیق دے وہ کر لیتا ہے. یعنی آپ میں نے اور ہمارے جو ٹریڈر ونگ کے تھے, ہمارے یہاں پہ ہیڈ بھی ہیں رانا جلیل صاحب, مل کے ہم نے کافی کنٹریبیوشن کر کے اور اپنے ہاتھوں سے سامان خرید کے ڈی اے خان بھجوایا تھا. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ وہ وہاں پہ جو سامان ہمیں بھیجا گیا وہ صحیح جگہ پہ پہنچ گیا تھا اور لگ گیا تھا. اور عوام نے بھی, میں آپ کو یہ بتا دوں, عوام نے بھی بڑی اچھی ہمیں رسپانس دی تھی. عظیم صاحب, اصل میں پاکستانی قوم بہت محب وطن قوم ہے اور دلکش قوم ہے, محنتی قوم ہے, لیکن ان کو ڈائریکشن صحیح دیا جائے. بالکل صحیح. ڈائریکشن جب صحیح دیں گے تو یہ قوم آپ کے ساتھ ہوگی, آپ کے ساتھ رہے گی. اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب بھی مشکل وقت آیا پاکستانی قوم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. ایسے ہی بالکل, چاہے 65 کی جنگ دیکھیں آپ, بالکل ایسے ہی, سیلاب دیکھیں, جہاں بھی ہے زلزلے دیکھیں. اور اس میں میں آپ کو ایک چیز اور ایڈ کر دوں, پاکستانی فوج کا کردار شاندار ہے, بہترین ہے. پاکستانی فوج دنیا کے بہترین افواج میں شامل ہے. بالکل صحیح. زلزلہ ہے, سیلاب ہے, جہاں کہیں بھی مشکل وقت ہے, فوج آپ نے بڑی اچھی بات کی. ضرب مومن یہ منہ بولتا ثبوت ہے ہماری آرمی کی. بالکل. یہاں پہ تو یہی مطلب ہے کہ مین چیز پاکستان میں دہشت گردی جو ہے وہ امن امان کے لیے خطرہ ہے. بالکل صحیح. جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہے. ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں تھوڑا سا, کہ یہ جو ہم مدد کرتے ہیں سیلاب میں, زلزلے میں, دیکھیں باہر کے لوگ بھی چاہتے ہیں. ایسے ہی اعتماد کا فقدان ہے, مین چیز اعتماد کا. اب دیکھیں $30 کروڑ پاکستانی ایک امریکن ترکی کو دے رہا ہے, پاکستان کو نہیں دے رہا. $30 کروڑ, اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے. بالکل صحیح. خان صاحب یہ بھی بتائیں کہ اس وقت ہم جو پرامن ہو کے رات کو سوتے ہیں, افواج پاکستان کا اس میں بڑا کردار ہے. کیا کہتے ہیں افواج پاکستان کے بارے میں؟ پاکستانی فوج کو ہم سلوٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ. اور پاکستانی فوج آپ دیکھیں, اس کی مثال اس طرح بھی میں دے سکتا ہوں کہ 65 کی جنگ, اس وقت پتہ نہیں وزیر اعظم کون تھا مجھے یاد نہیں ہے, صحیح, وہ انہوں نے کہا تھا کہ جی صبح ہم لاہور جمخانہ کلب میں ناشتہ کریں گے. بالکل صحیح. اور ہمارے پاکستانی فوج کے نوجوانوں نے کیا کیا, ان کے ٹینکوں کے نیچے بم باندھے اور اڑا دی. اور ابھی اتنا آسان کام ہے. ابھی حالیہ مثال 27 فروری کو جو ان کے گرائز پیش ہے, 27 فروری کو دیکھیں, اور اسی طرح 65 کی جنگ میں MM عالم کے کارنامے دیکھیں. اور یہ ایک ان کے اندر شہادت کا جذبہ موجود ہے. بے شک. اسلام کے شہادت کا جذبہ موجود ہے, جس کی وجہ سے وہ کر بیٹھتے ہیں. ایسے ہی اور کرتے ہیں. نور جہان نے کیا کیا, ڈول میں سے پڑھا یا رب دیا. بالکل صحیح. خان صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت عمران خان صاحب سابقہ پرائم منسٹر پاکستان کیسی شخصیت ہے, کیا واقعی اس ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے؟ اچھا, بہت تھینک یو ویری مچ. تقدیر تو انشاءاللہ بندہ کوشش کرتا ہے, کرنے والا تو اوپر, بے شک, لیکن کوشش کرنی چاہیے. بالکل صحیح. دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا, عمران خان کی جلسی بھی دیکھے ہوں گے, ریلیز بھی دیکھے ہوں گے,
عمران خان نے لوگوں کے ذہن میں ایک شعور پیدا کر دیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. سب سے بڑی بات سب سے بڑی بات جو یہ ہے کہ شعور پیدا کر لیا کہ بھائی آپ اپنے حق کی خاطر لڑیں, اپنے حق کی خاطر آگے آئے. صحیح. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب وہ آتے ہیں تاریخ پہ تو لوگ کتنے ہوتے ہیں. اور یہ بھی دیکھ لیں ان کے ساتھ کوئی حکومتی حمایت نہیں ہے, لوگ خود بخود ان میں جذبہ پیدا ہو گیا. بالکل صحیح. اور وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہ نوجوان طبقہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی تقدیر بدل جائے. بے شک. یہ جو پہلے جتنی حکومتیں گزر چکی ہیں انہوں نے کیا کیا ہے؟ بالکل صحیح. مجھے آپ بتائیں نا کہ انہوں نے تجوریہ بھرنے کے علاوہ کیا کیا ہے؟ بالکل ٹھیک. اور اس خان کے صاحب یہ بھی بتائیں کہ 30 اپریل کو پنجاب کے الیکشن اناؤنس ہو چکے ہیں, اسی طرح شاید ایم پی کے الیکشن 30 اپریل 30 اپریل 30 اپریل کو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ جیت پی ٹی آئی کی ہوگی؟ آصف صاحب بات یہ ہے کہ یہ بار بار حکومت الیکشن سے کیوں فرار چاہتی ہے؟ صحیح. آپ کو, مجھے, عام آدمی کو بھی پتہ ہے کہ پی ٹی آئی جیت رہی ہے. صحیح. اور جیتے گی انشاءاللہ. بالکل صحیح. تو اس لیے وہ مختلف راستے اپنا رہے ہیں کہ یار کس طریقے سے الیکشن سے فرار کا راستہ اختیار کیا جائے اور الیکشن نہ ہوں. بالکل ٹھیک. خان صاحب عمران خان کی شخصیت پہ چند الفاظ اب جو اپنی طرف سے اپریسیشن ہو, کیا پے کریں گے ان کو؟ عمران خان کی جو شخصیت ہے اس سے میں یہی کہوں گا اور ایک ہی بات کروں گا کہ ہی از ہانسٹ پرسن. ماشاءاللہ. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ ہانسٹ ہیں اور محنتی ہیں تو آپ کی راستے سے ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہے. بے شک. اور یہی اگر دو چیزیں آپ اپنائیں عملی زندگی میں بھی, ہانسٹی اور محنت. قائد اعظم محمد رضی اللہ نے کیا تھا؟ کام کام اور کام. لیکن اب جو ہے موجودہ ٹائم مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اب آرام آرام اور آرام ہے. اور اس کے ساتھ اگر میں اور لفظ کروں حرام 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 تو وہ بھی شامل. ابھی ہم ان سے آخری سوال یہ کریں گے کہ حلقے کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اٹک کا حلقہ جو ہے ان کا PP5, اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آصف صاحب مین چیز یہ ہے کہ ہمارا حلقہ PP5 تحصیل جنڈ اور کچھ حصہ پنڈی گیپ پہ منحصر وہ ہے, محیط ہے. جب سے پاکستان بنا ہے ہماری کچھ یونین کونسلز ہیں جنڈ سے پلے سائڈ پہ 7 4 اور 3 7 تقریباً ابھی اور ہو گئی ہیں. یونین کونسل جو ہے یونین کونسل ان کو نظر انداز کیا گیا. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ ڈیولپمنٹ کام نہیں ہوئے ہیں سوائے ایک بلدیات میں جو ہوئے تھے وہ ہوئے تھے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں پہ تحصیل جنڈ میں اتنا ہے کہ کم از کم ایک یونیورسٹی تو ہو تحصیل لیول پہ, وہ بھی نہیں ہے. ہسپتال جو ہے وہ بھی BHQ لیول پہ ہے, ایسا کوئی بڑا چیز نہیں ہے. اور وہاں کے عوام کی یہ حالت ہے کچھ جگہوں پہ کہ مال مویشی جانور اور انسان ایک جگہ سے پانی پیتے ہیں. اللہ حکم. اور یہ بہت میں کہتا ہوں کہ ایک المیہ ہے اور میں نے یہ چیز اٹھائی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے اور اب یہ مسئلہ بھی اس لیے پیدا ہوا ہے کہ لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب آپ اٹھیں MPA کے الیکشن کے لیے آئیں, یہ کب تک ہمیں اس طرح چلتا رہے گا؟ اور نمائندگی جو ہے وہ کہہ رہے کہ جی اس علاقے کو نمائندگی دی جائے. بہت ضروری ہے. خان وزیر خٹک صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ علاقے کی نمائندگی پراپر طریقے سے ہونی چاہیے. انہوں نے بڑا اچھا مطالبہ کیا اسکول کے لیے, ایجوکیشن کے لیے, یونیورسٹی کے لیے اور ہاسپٹل کے لیے. جب تک یہ سہولتیں عوام کو نہیں دی جائیں گی تو وہ بدلتے ہوئے تقاضوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہاں کی خاص طور پہ نوجوان نسل, خواتین اور ان جیسے جوان لوگ جو ہیں جو اس ملک کی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں, جب ان کے ہاتھ میں کچھ ہوگا تو کچھ کر کے دکھائیں گے. جب آپ ان کے اختیارات پر قابض ہو جائیں گے, ان کو سہولت نہیں دیں گے تو عوام کیسے آگے بڑھے گی. اور یہ اسی لیے یہ ووٹ دینے ہیں نمائندے ہیں PTI کے اٹک میں, یہ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ اٹک میں ایک اچھی جامعہ ورکنگ کر کے PTI کو ایک دفعہ پھر وہاں سے جتایا جائے. ایسا نہ ہو کہ ضمنی الیکشن کی طرح پھر ہار جائیں. ناظرین ابھی ہمارے وقت اختتام کو ہو رہا ہے پروگرام کا. آئندہ ایک اچھے پروگرام کے ساتھ, اچھے مہمان کے ساتھ اور اچھے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوگی. اس وقت تک اللہ حافظ.